اچھا جی، لوگ پرے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور سبھی کرتے ہیں. جو چرچ نہیں آتا میرا خیال ہے شاید وہ بھی تھوڑی بہت تو گھر میں کرتا ہی. جو بائبل نہیں پڑھتا، خدا کو اتنا نہیں جانتا، وہ بھی تھوڑا بہت تو ضرور میرے خیال میں 2 منٹ کی کرتا ہوگا. اگر ابھی کا کرسچن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے یا میں اسے دعا کو کروں تو وہ دعا کرتا ہے. جو ایماندار ہے، جو خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اب میں اس کی بات کرنے لگا، وہ دعا کرتا ہے، دیر تک ٹائم سپینڈ کرتا ہے خدا کی حضوری میں، وقت گزارتا ہے، اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں، اپنے لیے بیداری، کلیسیا کے لیے، سب کچھ اپنی گھر گرہستی کے لیے وہ دعائیں کرتا ہے، ہر ایک. لیکن آج میں جو بات کرنے کو ہوں ذرا غور سے سیکھ لیجئے گا، اس کا اینگل ذرا فرق ہے لیکن کلام کے مطابق ہے. خدا آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے یا پھر نہیں دیتا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک اینگل سے ہم سیکھتے ہیں، کبھی کبھی وہ دعا کا جواب دے دیتا ہے اور کبھی جواب نہیں دیتا، اور جب نہیں دیتا تو وہ کہتا ہے ویٹ کر، ہاں یا نہ، اور تیسرا ویٹ کرنا. ٹھیک ہے، نو یس اور ویٹ کرنا، ہاں یا نہ میں. پھر اس کے بعد تیسرا حصہ آتا ہے کہ خدا کہتا ہے بیٹا ویٹ کر، فلاں چیز کے تو ابھی قابل نہیں ہے، یہ چیز میں تجھے دوں گا، پہلے تجھے اس قابل میں بنا لوں. اور سب سے جو آج سیکھنے والا حصہ ہے وہ چوتھا حصہ ہے. چوتھا حصہ ہے کہ خدا کبھی کبھی بالکل خاموش رہتا ہے اور آپ دعا پر دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا پر دعا کر رہے ہوتے ہیں، مشکل سے مشکل مراحل طے کر رہے ہوتے ہیں، دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بچوں کی پڑھائی کے لیے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے حصے جن کی میں بات کروں گا. آپ ان سارے حصوں میں اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں. جب ناکام سمجھتے ہیں تو اگرچہ میں یہاں بتا دوں خدا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن آپ سے بات نہیں کر رہا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے، ادروائز وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اچھا، خدا خاموش رہتا یا خاموش ہوتا ہے، یہ چوتھی بات ہے. پہلی ہاں یا نہ، یس یا نو. پھر تیسرا ویٹ کریں، آپ ویٹ کرتے ہیں. تو جب خدا ہی خاموش ہو جائے، یہ آپ کے پریکٹیکل کی باتیں جو میں آج کا آپ خود کر رہے تھے یا ہم نے ہوئی ہیں پہلے، یہ وہی پریکٹیکل ہیں جو ہر لائف میں ہونے ضروری ہوتے ہیں. جب ہو جاتے ہیں تو پھر ہی گواہی پیدا ہوتی ہے. ادروائز جس مرد ایمان میں گواہی نہیں ہے وہ دوسروں کو کیسے انکریج کر سکتا ہے؟ وہ بتا سکتا ہے کہ خدا اس طرح بھی پروسیس کرتا ہے، میرے بھائی پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ہوگا تیرے ساتھ بھی سب کچھ اچھا. اچھا، اب چوتھا حصہ جب آتا ہے تو لوگ بڑے بے دل ہوتے ہیں، بڑبڑاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے. ہر ایک حصے میں انہیں یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں نمار کھان گیا، گرجے بھی میں جاندہ جی، میرے بال بھی سنڈے سکول جاندے جی، پھر بھی میں سارے لوگ پیچھے ہوں، پھر بھی میرے گھر جائے چیز ہے، پھر بھی میرے گھر جائے پرابلم، پھر بھی یہ مجبوری ہے. مطلب آپ کو کچھ نہ بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئے گی جن میں آپ کو لگے گا یا دوسرے کو لگے گا کہ یہ دعا گو ہے، یہ سچے طور پر خدا کے ساتھ چلتا ہے، پھر بھی یہ والی کمی کیوں، پھر بھی یہ والی میں نے یہ کہا اور یہ بھی اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمی کیوں، یہ گھاٹا کیوں. تو یاد رکھیں جب خدا خاموش ہوتا ہے وہ بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اسے سمجھ سکیں
اور کنٹینیو خدا کے ساتھ چل سکیں. جب بیچ میں خاموشی کا غیب آتا ہے پھر برکت کا بڑا سٹیپ آنا ہوتا ہے. یہ ہمیں اصل میں سمجھ نہیں ہوتی. میں ایک بات کر کے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا. میں پڑھتا ہوا اس بات پہ رکا، یا پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. پیدائش کی کتاب کے اس کے 12ویں باب میں مقدس ابراہیم کی بلاہٹ ہمیں نظر آتی ہے. وہ کسدیوں کی اور سے بلایا گیا، جس کے لفظی معنی آگ کی جگہ. ٹھیک ہے، اچھا وہ بلایا گیا. یہ 12ویں باب میں. 15ویں باب میں وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے کیا دے گا. خدا کہتا ہے میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں. 70ویں باب میں وہ کہتا ہے، خدا پھر اس پر ظاہر ہوتا ہے اور خدا آگے سے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ سوچیں. کہہ رہا ہے تو میرے حضور چال اور کامل ہو. ٹائم پیریڈ میں جب دیکھ رہا ہوں، میں نے دوبارہ سٹڈی کر کے ان چیزوں کو دیکھا. جب وہ بلایا گیا تو 75 برس کا ہے. جب 70ویں باب میں یہ بات ہو رہی ہے تو 99 برس کا. 24 سال میں نے دوبارہ سے اسے سٹڈی کیا. سالوں میں فرق تو نہیں ہے. 24 سال کے بعد 24 آپ اپنے اندر دیکھیے کہ آپ کو کتنے سال ہوئے ہیں خدا میں پکے طور پر چلتے ہوئے. 24 سال اسے چلتے ہوئے ہیں. تو آگے سے آواز کیا آ رہی ہے؟ تو میرے حضور چل اور کامل ہو. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ خداوند میں کتنی کو دیر اور چلنا ہے. میری زندگی دے ایام ہی کتنے کو نہیں جناب، میں کتنی کو دیر اور چلنا ہے. پورے 24 سال 99 کے جو برس ہو چکے یا سال ہو چکے تھے اس کی عمر کے، پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے حضور چل اور کامل ہو. اور اس کے بعد 99 یا 100 برس کی عمر میں خدا اسے اسحاق بخش رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوال کی بات ہے نا کہ اس میں خدا ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے. آپ اور میں بھی پریشان ہو سکتے ہیں کہ یار خدا خاموش ہے. 24 سالہ بعد یہ گالی کی تھی کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تو چپ کر کے یہ ٹویا رہا ہے. جب خدا پروسیس لمبا کرتا ہے، جب خدا خاموش ہوتا ہے تو یاد رکھیں بڑی برکت کا سٹیپ آپ کے لیے ہوتا ہے. اور وہ برکت آپ کے لیے ہوتی ہے جو انسان کی ادراک سے باہر، اس کی عقل سے باہر ہوتی ہے. پھر وہ برکات دوسروں کو چونکا دیتی ہے. نہیں آ رہا ہے جتنے نیچے ہو سکتا ہے کہ میں ہو گیا چونکا دیتی. لیکن اس میں ایک ہی بات ہے کہ آپ بڑبڑائیں نہ، خداوند کے حضور چلتے رہے. خداوند کے حضور چلتے رہے. شیطان ایک ہی کام آپ کی زندگی میں کرتا ہے کہ اس پروسیس کے اندر آپ برا بلا بول دیں. جب خدا خاموش ہے، دیکھ رہا ہے، اس پروسیس کے اندر آپ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ریئیکٹ کیا کرتے ہیں خدا کے خلاف. بولتے کیا ہے خدا کے خلاف. وہ آپ کا اصل میں ستیہ ناش کر سکتا ہے. ادروائز کوئی چیز بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی. چلیں ہم ذرا یہ تو تمہید تھی، ہم لیول کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. اگر ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں، ایوب کی زندگی پر غور کریں تو لکھا ہے، کیونکہ یہودیوں کو، یہودی قوم کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے، اور مسیح خاص الخاص خدا کے بیٹے تھے. اسی لیے تو یہودی کہتے ہیں تو خاص اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے. پھر یہ فرق علیحدہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب فرشتے جاتے ہیں خدا کی حضوری میں، ساتھ چلتے پھرتے شیطان بھی کسی نہ کسی طرح وہاں تک رسائی کرتا یا جا کر پیش ہوتا. خدا اسے برا سمجھتا اس چیز کو، یا اسے کہتا تو ادھر کدھر پھر رہا بھائی، میں نہیں تجھے بلاتا، تیری انٹری منع ہے. وہ کہتا ہے ویسے میں گھومتا گھومتا ان کے ساتھ آ گیا. اب خدا بڑے فخر اور پیار کے ساتھ، پیار وہ شیطان کے ساتھ نہیں کر رہا، اپنے بندہ کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے، میرے بندہ ایوب کو دیکھا ہے. زمین پر اس جیسا کوئی ہے؟ آپ اپنی بائبل اگر کھولیں گے تو اسے پڑھیے گا، لکھا ہے راست باز کامل شخص، اچھا بہتر شخص، اس جیسا کوئی.
وہ اتنا خدا سے ڈرتا تھا، خدا سے پیار کرتا تھا، اپنے بچوں کے لیے ہر روز علیحدہ سے دعا کرتا تھا، قربانیاں چڑھاتا تھا کہ جانے انجانے میں اگر ان جوان بچوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو خدا مجھے معاف فرما دے۔ خدا فخر کرتا ہے اس پر اور کہتا ہے کہ تو نے میرے بندہ ایوب کی اسے دیکھا ہے۔ آگے جو شیطان کمانڈ کرتا ہے اس کام کو، اس پر ہے سارا دار و مدار، اور یہی وہ آپ کے ساتھ کرتا ہے شیطان۔ وہ کہتا ہے جناب وہ آپ کی تعریف کرے کیوں نہ، وہ آپ کی تعریف کرے کیوں نہ، وہ کامل کیوں نہ ہو، وہ راست باز کیوں نہ ہو، وہ اچھا کیوں نہ ہو، آپ نے اسے اتنا نواز رکھا ہے، ہر چیز تو اس کے پاس ہے، اسے کسی چیز کی بھوک یا کمی نہیں، تو وہ تو آپ کی شکر گزاری کرے گا ہی۔ اور سٹڈی کریں آپ، لکھا ہے کہ مشرق میں وہ سب سے امیر آدمی تھا۔ یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ غور کریں اس بات میں، کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں اس کے اونٹ گھوڑے بیل شیل یہ وہ وقت بھیڑ بکریاں سونا چاندی یہ وہ تھا، 10 اس کی اولاد تھی، 7 بیٹے اور 3 بیٹی۔ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ لاہور میں فلاں آدمی سب سے امیر آدمی ہے تو یہ بھی چونکا دینے والی بات ہے۔ ہم اپنے اس علاقے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی یار بہت امیر ہے، تو ہم اس پر ہی سوچتے ہیں یار وہ ارب پتی ہو گیا ہے، امیر ہے۔ تو پورے مشرق میں جو امیر آدمی ہوگا کس قدر امیر ہوگا، لوگوں کے فیصلے کرتا تھا۔ اچھا اب کس طرح وہ خدا سے بات کر رہا ہے، تو مطلب جناب آپ نے اسے نواز ہی اتنا رکھا ہے تو وہ تو شکر گزاریاں کرے گا ہی، وہ تو آپ کے گن گائے گا ہی۔ ذرا اپنا ہاتھ سے چھو لے نا، چھونے کا مطلب ہے ذرا اذیت دے تو پھر دیکھ نا وہی بندہ بڑبڑائے گا۔ بھوک پیاس آئے گی، مندے حال آئیں گے، برے دن آئیں گے تو وہی بڑبڑائے گا۔ پہلی بات میں نے غور سے پڑھا کہ وہ کہتا ہے اسے چھو لے، وہ یہ نہیں کہتا میں مار دوں گا، اسے چھو کے دیکھ۔ خدا اسے پھر اجازت دیتا ہے کہ تو کر کے دیکھ لے، اور پھر سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ تو نے اس کے چگرد باڑ لگائی ہوئی ہے۔ ہر ایماندار کے چگرد ایک باڑ لگی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ بائبل اس کے لیے یہ بھی کہتی ہے خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ تو نے تو اس کے چگرد باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ذرا باڑ کو ہٹا تو میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا تیرے خلاف۔ مال کھلا کھلا کے اسے اتنا موٹا کر دیا ہے، وہ کیا بولے گا؟ دھن دولت عزت شہرت ہر شے اس کے پاس ہے، لوگوں کو خیر بھیک ہر شے دیتا ہے، پھاٹک پر بیٹھ کے لوگوں کا انصاف کرتا ہے، وہ کیوں بولے گا تیرے خلاف؟ ذرا باڑ ہٹا تاکہ میں اندر گھس سکوں، ذرا ہاتھ ہٹا اپنا، میں اس پر کام کر سکوں۔ تو خدا اپنی انا کے لیے یہ کہتا ہے کہ ہاں کر، اور جو ہی وہ کرتا ہے اس کام کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف سے ایک خبر آ رہی ہوتی ہے کہ سارا مال و ثواب آپ کا لٹ گیا، آسمان سے آگ نازل ہوئی، سب کچھ بھسم ہو گیا، ایک ہی چھت کے نیچے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ضیافت کر رہے تھے، زلزلہ آیا، وہ گر گیا، چھت گر گئی اور وہ سارے کے سارے مر گئے۔ جائیداد ویسے تو لکھا ہے کہ فلاں کسدیوں نے حملہ کیا، فلاں نے کیا، پھر آسمانی آگ کا بھی ذکر ہے، اس طرح ہوا، بدلی کڑکی اس طرح ہوا تو وہ مارے گئے۔ اٹ مینس کہ سب کچھ زیرو پر آ گیا، سارے کا سارا نقصان ہوا۔ اور ورڈنگ کیا ہے؟ ورڈنگ یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، میں اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا آیا تھا، ننگا ہی چلا جاؤں گا، مطلب میں یہ جب آیا تھا تو ساتھ یہ سب کچھ لے کے نہیں آیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ساتھ لے کے آئے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جفے مار دیتے تھے۔ اب جب وہ یہ بات کہتا ہے تو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جب شیطان آپ کی زندگی میں کام کرنے کے لیے آتا ہے، پھر خدا جب خاموش رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی کس حد تک میرے ساتھ وفادار ہے، کہ خدا خاموش رہتا ہے۔ اب اس نے پہلا اٹیک کس بات پر کیا؟ اگر کلام کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے مال و متا پر کیا، کوٹی کوٹی کر دیتا ہے، مال و متا پر کیا۔ دوسرا اٹیک ایموشنل اٹیک، اولاد پر۔ آپ کتنے اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی اٹیچمنٹ اولاد کے ساتھ؟ بیمار ہوتا ہے آپ اسے ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہوتا ہے آپ کی مٹھی میں جان آ جائے کہ یار کسی نے کھینچا اسے میں ٹھیک کروں، یا خدا اسے ٹھیک کر، یا میں میڈیسن دوں، جو بھی آپ کر سکتے۔ دو کام کرے، ایک تو یہ کیا سب سے پہلا کہ دھن دولت جو تھی، مال و متا جو تھا وہ زیرو کر، اور دوسرا جو کیا ایموشنل اٹیک، وہ اولاد پر کیا۔ ساری اولاد، بتایا جاتا ہے کہ 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، ساری اولاد مر گئی۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خطرناک بات ہے جس پر اس نے اٹیک کیا۔ یاد رکھیں، عمر لگتی ہے یہ کام کرنے، اس کا امیج خراب کر کے رکھ دیا، اس کے امیج پر اس نے اٹیک کیا۔ کیونکہ امیج پر کیسے کیا؟ وہ پھاٹک پر بیٹھ کے لوگوں کا انصاف کرتا تھا۔ آئیں جی وہ سب سے بڑا آدمی ہے، تنا ہے، حکمت سے بڑا ہے، وہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ پھاٹک پر چلتے ہیں، وہ روز ادھر بیٹھتا ہے، فیصلے کرے گا۔ اور امیج پر اٹیک کیسے کیا؟ اب وہی آدمی جو لوگوں کے فیصلے کرتا تھا، بتایا جاتا ہے کہ جب اسے پھوڑے نکلے اس کے جسم پر، تو اگرچہ وہ کوڑ نہیں تھا لیکن کوڑ سے کم بھی نہیں تھا، اس کا چمڑا جو ہے وہ ہڈیوں سے جدا ہو رہا تھا، اور ایک خاص طرح کا ریشہ یا رطوبت جسم سے نکل رہی تھی۔ گوشت علیحدہ ہو رہا تھا، ہڈیاں علیحدہ ہو رہی تھی، اور ہو کیا رہا تھا؟ لوگوں سے اسے دور کر دیا گیا۔ جہاں وہ بیٹھ کر فیصلے کرتا تھا، وہ بھکاریوں کی طرح اسے بٹھا دیا گیا، علیحدہ کر دیا گیا۔ اور دوست کیا کہتے ہیں؟ دوست کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی معصوم، ایماندار، راست باز، خدا پرست بندے پر بھی ایسی مصیبت آتی ہے؟ وہ یہ اندازہ لگاتے ہیں۔ آج ہم بھی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گھر نہیں تو اب آگے نہیں، وہ راست باز نہیں ہے، شاید نہیں ہو سکتا وہ ایک بڑے پروسیس سے گزر رہا ہے اور ایک بڑی برکت پائے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی بے اولاد ہے، ہم کہہ سکتے ہیں نہیں وہ تو نمازیں بڑیاں پڑھ دو تو پھر بھی آوے نہ، ہو سکتا ہے اس سے بڑی بہت بڑی برکت پائے، لیکن وہ خاموشی کا پروسیس گزر رہا ہے، اس سے وہ خاموشی کے پروسیس میں سے گزر رہا ہے، کیونکہ خدا صرف اور صرف دیکھ رہا ہے، خاموش ہے۔ خدا کیا کام کرتا ہے؟ ہاں یا نہ، یس اور نو۔ تیسرا ویٹ کرے، اور چوتھا خاموش۔ دیکھتا ہوں کیا کر کیسے کرتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں تجھ پر ہی ہیں، لیکن میں بولوں گا نہیں۔ خدا اس کے ساتھ کرتا رہا اور وہ اسے اسی طرح برداشت کرتا رہا۔ اور آپ اگر پڑھتے ہیں تو پہلے ہی چیپٹر میں یہ لکھا، اس کے آخری حصے میں، آخری آیت میں، پہلے چیپٹر کی آخری آیت میں لکھا ہے، کیا لکھا اگر پڑھ دے تو؟ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بھیجا کام کا الزام لگایا۔ جی شکریہ۔ نہ تو گناہ کیا اور نہ بھیجا کوئی الزام لگایا، نہیں اور میری قسمت ہی خراب ہے، اور میری کو مدد نہیں کر، اور میرے فلاں نہیں ہوں، میرے ٹمکا نہیں ہوں، میرے آ نہیں ہوں، میرے او نہیں ہوں۔ کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، اپنے آپ کو آگے چل کے اس نے کوسا ہے جب بہت اذیت میں گیا۔ لیکن یہ کلام بتا رہا ہے کہ اس نے نہ تو خدا پر کوئی الزام لگایا، نہ بھیجا خدا کو کوسا۔ باوجود اپنا سارا دان دولت کھو دینے کے بعد،
बाल बच्चा सारे का सारा, आप गौर तो करें, एक ही दिन में जिसके घर से 10 जनाजे निकल रहे हो, छोटी बात है। और फिर भी कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, आफत है आए, एक बंदा मर सकता था, 2 मर सकते थे, 10 के 10 पारे। और फिर इमेज जो होता है ये एक बहुत बड़ी चीज होता है। लोग कहते हैं इज्जत कमाने में सारी उम्र लग जाती है, इमेज खराब होती है। वो लोग जो झुक झुक कर सलाम करते थे वो पास से नहीं गुजरते थे, वो पास से नहीं गुजरते थे, नासूर थे, पस भी कर रही थी, गोश्त जुदा हो रहा था, और बिल्कुल भी कह ले खुदा के खिलाफ नहीं बोल रहा, अजियत ले रहा है, ये कह रहा है मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, कोई बात नहीं, ना साथ में लेकर कुछ आया हूँ ना साथ लेकर जाऊंगा। मैं आपको बात काफी बातें की, जब मीटिंग प्रेजाइड की जा रही थी तो वही बातें मैं दोहरा रहा हूँ एक किस्म की। शैतान के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई, उसने अपने तमाम डीमंस जो हैं उन्हें बुलाया और कहा कि आप किस तरह बेदारी को रोक सकते हो। लोग दुआओं पर दुआएं कर रहे हैं, मसीह के पास जा रहे हैं, निजात हासिल कर रहे हैं, किस तरह करोगे। सामने एक बदरू आई, उसका डीमंस के साथी आया, उसने कहा जी मैं जाती हूँ, मैं लोगों को गुमराह करूंगी और जाकर ये कहूंगी कि मसीह कुआरी से पैदा हुआ मान लिया, वो सलीब पर हुआ मान लिया, लेकिन वो जी नहीं उठा था। अब खुद से लोगों का ईमान खराब हो गया। शैतान ने कहा नहीं, ये मानेंगे नहीं लोग, क्योंकि हिस्ट्री में अंदराज है इसका, हर चीजें हैं, ये मानेंगे नहीं। दूसरी ने कहा कि मैं कहूंगी, मैं कहूंगी नहीं, वो कुआरी से पैदा ही नहीं। तो मारा गया, गाड़ा गया, जी ठीक है, आपकी निजात कंप्लीट नहीं है। उसने कहा नहीं, ये मनसूबा भी ठीक नहीं है। एक और को तीसरी को बुलाया कि उसने कहा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा आप क्या कहोगे, ये भी फेल है, कोई इनके पास मनसूबा ही नहीं है, तो आप क्या कहोगे। उसने कहा मेरे पास एक है। उसने कहा कि मैं कहूंगी, और याद रखें ये सारा मनसूबा एक ईमानदार के लिए होता है। लिखा है जो इकरार करता है, यूहन्ना के खत में लिखा है, जो इकरार करता है कि मसीह मुजस्सम होकर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो अब शैतान का साथी या बदलू क्या कह रही है कि मैं ये करूंगी, मैं कहूंगी कि मसीह मुजस्सम होकर आया। वो मारा गया सलीब पर, उसे कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। तो शैतान उसे कहता है तो फिर नया क्या हुआ, तू क्या कमाल कर रही है, नया क्या हुआ, ये तो है ही हकीकत, वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। वो आगे से आंसर करती है, वो कहती है मैं आगे ये कहूंगी कि आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी भाग दौड़ करने की, क्योंकि अभी वक्त बहुत दूर है, अभी वक्त बहुत दूर है, आप एंजॉय करें, खाए पिए, कुछ नहीं होगा, आपकी निजात कंप्लीट है। तो इसी वसवसे में वो मारे जाएंगे और फिर बादशाह तक नहीं पहुंचेंगे। उसने कहा अच्छा ये ठीक है, आप दूसरी साथियों को भी लो और जल्दी से इस पर काम करो कि लोगों में क्या करो, सुस्ती डाल, वो सुस्त हो जाए, कुछ नहीं होता, नहीं चल जाएंगे, कुछ नहीं होता, खुदा के दूर नहीं झुकेंगे, कुछ नहीं होता, कलाम का मुतालिया नहीं करेंगे, कुछ नहीं होता, फिर कर लेंगे, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी कर लेंगे, देखा जाएगा वो कौन सा काली मसीह आ रहा है, ये उनके दिलों में डाल दो। और आज यही कुछ किया जाता है। हम जब उधर से बेदिल होते हैं तो शैतान तरह तरह से हमें टारगेट करता है। बेदिली की हालत में हम कुछ भी सोचते हैं, बेदिली की हालत में हम कुछ भी करते हैं, फिर बेदिली की हालत में हम खुदा को छोड़ देते हैं, बेदिली की हालत में हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं,
بے دلی کی حالت میں دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، خدا خاموش دیکھ رہا ہوتا ہے، اور شیطان تالیاں بجا رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، لیکن ایوب اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس کا امیج خراب ہوا، اولاد نہیں رہی، مال و دولت بھی نہیں رہا، لیکن اپنے آپ کو اس نے خدا سے الگ نہیں کیا۔ حالت جان کنی پہ بنی ہوئی ہے، میں نے کہا کہ اگر کوڑ نہیں تو کوڑ سے کم بھی نہیں، لوگ پاس سے گزرتے بھی نہیں تھے، جہاں وہ لوگوں کا انصاف کرتا تھا اب لوگ اس سے کنارہ کرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اس کے اپنے دوست اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب کوئی معصوم، کوئی ایماندار، کوئی مذہبی، کوئی راست باز وہ بھی تو دن رہا ہوں، جبکہ خدا اس کی گواہی دیتا ہے کہ میرا بندہ بہت لائق ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، راست بازی کی زندگی گزارتا ہے، مشرق میں اس جیسا بندہ کوئی نہیں، کلام نکال ہے۔ لیکن جو ہی ہاتھ ڈالا گیا، باڑ ہٹائی گئی، خدا خاموش ہوا، تو پھر آگے کیا ہو رہا ہے؟ زیرو پر آدمی چل جاتا ہے، زیرو پر۔ میں اکثر بات کرتے ہوئے کبھی کہتا ہوں کہ عام سارا دن آپ کھپے ہوں، سارا دن آپ کھپ جائیں کچھ نہ کچھ کام کر کے، آپ کے پاؤں میں لینن کی جوتے ہوں، حالت مندی ہو، اور آپ ماڈل ٹاؤن سے اندر سے چل کر آئیں، آپ کے پاس کرایہ بھی نہ ہو، اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ میں نے مانگنا بھی کسی سے نہیں، تو کیا اسے آپ نہیں کہیں گے کہ یہ خاموش ہے خدا؟ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹے تو نے گلشنے تو بہت اڑائے، لیکن وہ خون میں جو جراثیم تھے وہ میں نکال رہا ہوں، میں تیرے خون کو ریفریش کر رہا ہوں۔ آمین۔ میں اس لیے ریفریش کہہ رہا ہوں، جب آپ واک کرتے ہیں زیادہ کثرت، جب پسینے آتے ہیں اس وقت آپ کا خون ریفریش، تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں ریفریش کر رہا ہوں۔ جب خدا خاموش ہوتا ہے تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے تو میں مارا یار، مجھے تو کام پہ بھی نہیں رکھ رہا، کام پہ رکھ رہا ہے، پیسے نہیں دیتا، اگر پیسے میں کسی کے ساتھ جاتا ہوں اس کی میری وجہ سے اس کا کام بھی بند ہو جاتا ہے۔ اتنی ڈینجرس بات، ڈینجرس۔ جب خدا خاموش ہو ہمیں لگتا ہے وہ دوسرے آگے ہیں میں پیچھے کیوں، لیکن یاد رکھے صرف چلتے رہیں، صرف چلتے رہیں، دائیں یا بائیں نہیں، خدا کی طرف دھیان دے کر اس کا انتظار کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، کیونکہ خدا خاموش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے بات کروں، اس سے ہٹ کر بھی میں اگر بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو مریم مغدلینی اور اس کی بہن مارتھا جو تھی، اس نے باقاعدہ پیغام بھیجا کہ ہمارا بھائی بیمار ہے، پلیز آ جائیں اسے ٹھیک کر دیں۔ آگے سے صرف اور صرف خدا کی خاموشی ہے، جائیں وہ خدا کے جلال سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ابھی آیا، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں جی، ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی، جان بوجھ کر۔ یار یہاں آپ اپنے زندگی میں دیکھیں، تھوڑی سی خاموشی آتی ہے، ہم اپنے آپ کو بھی کوستے ہیں، دوسروں میں ہو تو دوسروں کو کوستے رہتے ہیں۔ وہاں خدا کی خاموشی تھوڑی دیر کے لیے ہے، 2-4 دن کے لیے، اور پتہ بھی ہے سب کچھ۔ آپ یہاں سے کیا اندازہ لگائیں گے؟ مسیح کو تو پتہ تھا، اس نے کہا یہ خدا کے جلال کے لیے۔ اس کا مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا واقعی ہی خاموش رہتا، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ وہ خاموش رہتا، اسے پتہ ہوتا ہے، صرف وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور آپ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ اور نے کہا ہے کہ وہ ادھر ہی رہا، اور بیتینیا میں کیا ہوا؟ لازرس مر گیا، لازر مر جاتا ہے اور 4 دن کا مردہ ہے، اور پھر ادھر سے چل پڑتے ہیں، چلے آج ادھر جانا ہے۔
کیا اس سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ہوتا، اگر تو مسیح نے ہاتھ رکھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ نہیں لکھا ہونا تھا کہ وہ 4 دن کا مردہ تھا اور مسیح نے آ کر اسے زندہ کیا۔ ہاللویا، مسیح نے آ کر اسے زندہ کیا۔ جب ڈلے ہوئی تو بڑا کام ہوا، جب ڈلے ہوئی تو ایک بڑا کام ہوا۔ اگر پہلے دن ہی خدا خاموشی توڑ دیتا تو وہ صرف بیمار تھا، بخار ہو سکتا، کھانسی ہو سکتی، ہاتھ رکھتا ٹھیک ہو جاتا، لیکن کبھی بھی خدا کا جلال ظاہر نہ ہوتا اس طرح جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ واپس جائیں تو ایوب کی زندگی میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جب خدا نے اپنی خاموشی توڑی، جب اس پروسیس سے گزرتا ہے، اس کے بعد لکھا ہے کہ ہر چیز کا دگنا اسے ملا۔ وہ سارا جسم پھر سے خوبصورت جسم ہو گیا، اس سے زیادہ لوگ عزت کرنا لگے، اس سے زیادہ مال و دولت آیا، عزت آئی، امیج بنا، لیکن پروسیس میں سے گزرنا پڑا، اس خاموشی کے پروسیس میں سے۔ اگر وہ بیچ میں بولتا تو یہ نہ ہوتا۔ اگر مریم اور مرتھا بیچ میں رکاوٹ پیدا کرتی تو وہ زندہ نہ ہوتا۔ جب واپس آتے ہیں وہ تو شگرد کہتے ہیں آپ پھر یہودیہ میں جا رہے ہو، ادھر سے تم آئے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ جب جاتے ہیں واپس بیتینیا میں جا کر پتہ چلتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو خدا مند یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اب خداوند کو تو پتا تھا کہ اس نے مرنا ہی ہے اور میں نے زندہ کرنا ہے۔ آگے سے یہ جواب آتا ہے کہ قیامت اور زندگی میں ہے۔ وہ کہتی کہ ہاں میں جانتی ہوں یہ جی اٹھے گا۔ جب اسے کہا جاتا ہے یہ جی اٹھے گا، سو رہا ہے، تو کہتی ہاں قیامت کے روز یہ جی اٹھے گا۔ تو مسیح خداوند کیا فرماتے ہیں؟ ہاں قیامت اور زندگی میں ہوں۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ ابھی کھڑا کر دوں۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا، میں ہی مردوں کو کھڑا کرنے والا ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں۔ قیام کروانے والا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تم نے ویٹ کیا اور اب خدا کا ایک بڑا جلال دیکھ لو، خدا کا ایک بڑا کام دیکھ لو۔ ایوب نے ویٹ کیا، خدا نے ایک بہت بڑا کام اس کی زندگی میں دگنا کیا۔ اگر مارتھا اور مریم مغدلینی بھی بیچ میں رکاوٹ ڈالتی تو بہار ہی ٹھیک ہونا تھا۔ اگر انتظار کیا، خاموش رہی، تو بڑے سٹیپ پر بڑا کام اور خدا کے نام کو جلال ملا۔ میری اور آپ کی زندگی میں بھی جب خدا کام کرتا ہے تو مت سمجھے کہ شاید وہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، خدا شاید کیا اس کے ساتھ نہیں ہے، یا کہہ لے کہ خدا اسے پسند نہیں کر رہا، وہ اس مشکل مراحل سے کیوں گزر رہا ہے۔ نہیں، وہ ٹائم آتا ہے اور ہر ایماندار کی زندگی میں آتا ہے کہ خدا صرف یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے اب تو کیا ریئیکٹ کرتا ہے، ذرا میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ریئیکٹ کرنے کا موقع دیا گیا نا بیابانی کلیسیا کو، وہ بڑبڑانے لگے۔ 40 دن کا سفر 40 سال کا ہو گیا۔ اسی طرح جب پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ میرے بچے تو فیصلہ کر کیا کرتا ہے۔ اگر آپ ٹھیک راہ پر چلتے جاتے ہیں، ٹھیک راہ پر چلتے جاتے ہیں، ٹھیک فیصلہ لیتے ہیں، تو یقین کیجئے جیسے میں نے پہلے کہا ایک بڑی برکت اور اس بندے کی زندگی میں جسے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے، نہیں یہ بیچارہ کالج ہوگا سی نا، آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی وہ برکت۔ واہ جی واہ، خدا نے جواب دیا، خدا نے اسے نوازا ہے۔ اگر آپ خاموش جب خدا ہے اس وقت آپ چلتے رہتے ہیں، اس کا انتظار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں، پھر خدا اپنا کام کرتا ہے۔ ایوب کو اتنے پروسیس میں خواب اور رویا میں خدا نے کلام نہیں کیا جب تک مصیبت اس پر رہی، نہ فرشتوں کے تھرو، نہ خاتموں کے تھرو، نہ خواب اور رویا میں کوئی کلام نہیں، صرف خاموشی۔ مریم مغدلینی مارتھا سے کوئی کلام نہیں، صرف خاموشی ہے۔ ویٹ کر،
مثال کے طور پر اگر آپ ایسا ہی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ آستر کی کتاب کو پڑھ لیں، آستر کی کتاب پڑھ لیں۔ ایک آدمی کی موت نہیں ہے وہاں، پوری یہودی قوم کی موت ہے۔ خدا خاموش، خدا خاموش۔ ایک بندے کی انا اور ایک بندے کی چیٹ سے کام شروع ہو رہا ہے، شیطان اس کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے۔ وہ صرف اور صرف یہودی مردگی کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی انا اور اپنی اکڑ دکھاتا ہے۔ امان گزرتا ہے، جاتا ہے، گزرتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے حقارت کی نگاہ سے، یہ جھکتا نہیں، میرے حضور سجدہ نہیں کرتا، میری تعظیم نہیں کرتا، یہ وہ ایٹسٹرا کرتے کرتے وہ اس کی آنکھ کا ہی ککڑا بن جاتا ہے، اس کی آنکھ کو بھاگتا ہی نہیں۔ اور گھر جا کے مطلب آصر کی کتاب کا مطالعہ کیجئے گا، مطلب آخر کار وہ کس نیز پر جا کر پہنچ جاتا ہے کہ میں نے اسے مروا ہی دینا۔ اب خدا خاموش ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ کہاں خدا کلام کر رہا ہے؟ آصر کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہودی مردگی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ خدا خاموش کہ چل بھائی تو یہودی ہے، عبادت کرنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں ذرا گزر پروسیس میں سے، پوری کی پوری موت تیار کر دیتا ہے۔ یار موت تیار ہو، میں نے دیکھا لوگ ایمان بدل دیتے ہیں، لوگ ایمان بدل دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں اپنے ایمان کا۔ تو یہودی مردگی کیا ہے؟ اپنے ایمان پہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے، کرتے کرتے مرلہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بادشاہ کے خزانہ میں بہت سارا مال و دولت دیتا ہے اور 50 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ لمبائی کی ایک وہاں سولی ہے، سولی تیار کرواتا ہے اور شاہی فرمان بھی لے لیتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، اب اونٹ آیا ہے پہاڑ کے نیچے، تیری اکڑ میں ساری نکال دوں گا۔ اور میں سمجھتا کہ جب وہ 50 ہاتھ سولی جو ہے، آپ اسے لکڑ کہہ لیں، کھمبا کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کیونکہ میں سلیب سے اس کا موازنہ نہیں کرتا، سلیب رائے نجات ہے۔ اب ہو سکتا ہے اسے زمین میں بھی کوئی 10 فٹ نیچے گاڑنا ہو، وہ 70 فٹ کی تیار ہوگی یا 70 ہاتھ کی تیار ہوگی۔ اب چلے اگر فٹ میں ہی لیتے ہیں تو 50 فٹ اگر آپ کہتے ہیں تو 5 منزل اونچی جگہ پر اسے لٹکایا جانا تھا، تاکہ دور 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 سے بھی لوگ دیکھ کریں اور نصیحت پکڑیں کہ جو حمان کے ساتھ چکر لیتا ہے، حمان یہی حال اس کا کرتا ہے۔ اور دوسرے درجے کا آدمی تھا حمان، ایکسپیرینس بادشاہ کے دور، اور ایکسپیرینس بادشاہ 127 صوبوں کا مالک تھا، اور 127 صوبے میں جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تھا، بحر ہند۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان اور ہندوستان صرف ہندوستان ہی تھا، اور 127 صوبے میں یہ بھی تھا۔ اور دوسرے درجے کا حاکم ہونا کوئی مذاق کی بات نہیں تھی۔ بادشاہ کے بعد دوسرے درجے کا حاکم ہونا کوئی مذاق کی بات نہیں تھی۔ اس کا کہا کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، ہر آدمی پاؤں تک اس کے سامنے جھکتا تھا۔ صرف ایک یہی یہ بندہ تھا، یہ غیرت رکھتا تھا کہ نہیں، میں صرف خدا کے سامنے ہی اس حد تک یا اس خیال سے جھک سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں۔ تو اس نے روپیہ پیسہ بھی خزانے میں جمع کروایا۔ بادشاہ کی اس وقت وہ انگشتری یا انگوٹھی جو ہوتی تھی اس کی سٹیمپ لگتی تھی، سٹیمپ بھی کروا لی کہ سارے یہودیوں کو بھی جناب فنا فلا کیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں اس ملک 127 صوبوں کے اندر جہاں جہاں بھی ان کا بچہ بھی ہے، فارغ کر دیں، قتل کریں۔ اور یہودی مرد کی اس کی تمام آنے جانے والے، دیکھنے کھانے والے سب کو قتل کر دیں۔ فرمان بھی جاری ہو گیا، سب کچھ جاری ہو گیا۔ اب بھی خدا خاموش، روزے بھی رکھ رہی ہے آج تک، خود بھی ٹاٹ اوڑ لیا ہے یہودی مردگی نے، قوم بھی پریشان ہے اور خدا خاموش۔
मैं समझता हूँ कि जब यहूदी मर्द की सूली बनवा रहा था तो खुदा कह रहा था बेटे इसे मजबूत से जरा बना ले, क्योंकि मैं खामोश लटकाना मैंने तुझे ही है इस पर। हाँ, अमान बनवा रहा था। उस वक्त खुदा ये कह रहा था कि बेटे इसे अच्छी तरह बना ले, क्योंकि लटकाना मैंने तुझे ही इस पर, तू यहूदी मर्दगी को इस पर टांगना चाहता है, तू ही इस पर लटकेगा, इसे जरा मजबूती से बनवा ले। हमान से ये कहा जा रहा है, और हमान के ख्याल कुछ और थे। अब देखें, जहां खुदा अपनी खामोशी तोड़ता है, खुदा मुदाखलत करता है, फिर स्टेप कैसे आगे जाते हैं। लिखा है कि उसी रात, यार देखें उसी रात ही क्यों, 2 रात पहले 2 रात बाद क्यों नहीं, उसी रात बादशाह को नींद ना आई। एक्सपीरियंस बादशाह को उसी रात नींद ना आई, और उसने अपनी लाइब्रेरी में अपने मुलाजमों को कहा कि चले तुम किताब निकालें, किताब पढ़ते हैं, यार नींद नहीं आ रही। उन्होंने जैसे ही खोला अपने वो कबर्ड को, या जहां वो लैब बनी हुई थी, किताब निकाली, जो हाथ में आई पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते वो इस जगह पर जाकर बयान कर रहे हैं कि हाँ बादशाह सलामत, फलां डेट पर आपको कत्ल करने का आपकी बादशाहत में 2 लोगों ने मंसूबा बनाया था, और एक आदमी था उसका नाम था यहूदी मर्द की, उसने एंड वक्त पर इत्तला दे के आपकी जान बचा ली थी। बादशाह क्या कह रहे हैं, क्या उसे कोई नाम ग्राम दिया गया? कह रहे नहीं जी बिल्कुल भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं। अब कड़ियों का मिलना जरा देखें, यूं ही ये बात जब हो रही है तो बाहर दस्तखत होता है, दस्तखत किया जाता है, टक 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 टक, कहा जाता है कि जरा बाहर देखे बाहर क्या है। बाहर जनाब हमान आ जाता है, बाहर हमान की एंट्री होती है, सुबह टाइम हो गया होगा, पूछा जाता है कौन है, बताया जाता है हमान आया जी, उसे बुलाया जाता है हाँ हाँ आओ तुम्हारी जरूरत है। अब बादशाह ने ये स्टोरी सारी सुनी और पढ़ी, और ये कहा कि जिसे बादशाह पसंद करे, जिसकी इज्जत बादशाह जिसे इज्जत देना चाहे, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहे, उसके साथ क्या होना चाहिए। अब गलतफहमी का शिकार देखे बंदा, गलतफहमी का शिकार है हमान। वो ये सोच रहा है कि ये मेरा है, मेरे लिए सारा कुछ, दूसरे दर्जे का हाकिम मैं हूं, बादशाह पसंद मुझे करता है। इसका ये उसे पता ही नहीं कि इसके पहले चंद घंटे चंद मिनट पहले क्या हो चुका है। यहाँ वो अपनी मतलब प्रस्ती के लिए कहता है कि उसे बादशाह के घोड़े पर सवार कराया जाए। ठीक है, सराथिया उस घोड़े पर सवार कराया जाए जिस पर बादशाह सवारी कराए। और जानते हैं कि उन घोड़ों को सजाया भी होता था, ये मुकुट ये वो चीजें बड़ा आलीशान बनाया होता था। और फिर वो कहता है कि बादशाह का ही शाही लिबास भी उसे पहनाया जाए, जिसकी ताजीम बादशाह करता हो। उसे पता था मेरी ही करता है। उन्होंने कहा ये ठीक है बिल्कुल। उसने इसके बाद क्या किया? उसने कहा कि और फिर क्या किया जाए जिसकी ताजीम बादशाह करे। उसने कहा कि जनाब उसे उसकी लगाम या उस घोड़े को लेकर पूरे मुल्क में घुमाया जाए और उसकी क्या कह लें आप, आगे से लगाम पकड़ी जाए, ताजीमन या ताजीम की जाए, और साथ साथ ये कहा जाए कि जिसकी ताजीम बादशाह करे उसके साथ ऐसा ही होता है, जिसकी ताजीम बादशाह करे उसके साथ ऐसा ही होता है। और बादशाह क्या करता है? अब जल्दी कर और यहूदी मर्दगी के साथ ऐसा कर। हालेलुया। अब जल्दी कर और यहूदी मर्दगी के साथ ऐसा कर। अब देखिए, जो ही वो चलता रहा और खामोशी तोड़ी, खुदा ने खामोशी तोड़ी और एक बहुत बड़ी बरकत आई।
اور بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کو کہہ دیا گیا کہ جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ انہیں قتل کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کسی نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ اب یہودیوں کو مارے جا کر، پتا تھا کہ انہیں قانوناً یہ اجازت مل گئی وہ تو ہمیں مار دیں گے، تو اس کا مطلب ہے پھر جانی نقصان ہی نہیں، بلکہ یہودیوں نے اپنے دشمنوں کو چن چن کے مارا۔ اور پھر اسی سٹوری کی اگلی کڑی ہے کہ حمان کو اسی سولی اسی کھمبے پر چڑھایا گیا۔ ایسے ہی آپ پڑھ لیجئے گا جا کے آستر کی کتاب، حمان کو اسی کھمبے یا اسی سولی پر چڑھایا گیا، موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اور اگلی جو بات ہے، جو بندہ ٹاٹ اوڑھ کے باہر بیٹھا رہتا تھا، جو کچہری کے باہر بیٹھا رہتا تھا، جو فاٹک کے باہر بیٹھا رہتا تھا، وہ دوسرے درجے کا حاکم بنا جس کا نام یہودی مرد تھا۔ ہاللیلویہ۔ دوسرے درجے کا اس ملک کا وہ حاکم بنا 127 صوبوں کا۔ تو جب خدا خاموش ہوتا ہے پھر بے دل کبھی نہ ہو، مصیبت آئے گی، مشکل میں پھنسے ہوں گے، لوگ ہو سکتا ہے ہنسے بھی، ایمانداری لا دیکھ لا کی حال ہے، روٹی نہیں پوری پئی ہوتی، بچے پڑھاؤں کی فیس پوری، ایمانداری۔ میں کبھی کبھی اپنی گواہی میں یہ بات آپ کو بچے پڑھانے والے بھی بتاتا ہوں، اس طرح ہی۔ لیکن جب خدا خاموشی توڑتا ہے، وقت پورا ہو جاتا ہے، آپ کی وفاداری دیکھتا ہے، تو پھر برکت نہیں آتی، برکت پر برکت آتی ہے اور کئی سٹیپ آپ اوپر جاتے ہیں۔ یہی کام ایوب کے ساتھ ہوا، آستر کی سٹوری میں ہمیں نظر آتا ہے، مریم کے یا لازرس کی سٹوری میں ہمیں نظر آتا ہے، اور یہی کام میرے بھائیوں آپ کے اور میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں صرف وفادار رہنا، ہر حال میں مت سوچے کہ میں آج کمزور ہوں، مت سوچے کہ میں آج دوسروں سے پیچھے ہوں۔ ہو سکتا ہے کئی چیزوں میں آپ دوسروں سے آگے ہوں گے، لیکن کیا کریں، کبھی بھی خدا کے خلاف نہ بولیں، کبھی بھی اپنی وفاداری کو چینج نہ کریں، صرف وفاداری میں آگے بڑھتے رہے، خدا وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ کیوں یہ بات کہی گئی کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ، بڑبڑا کے نہیں، عاجزی سے رہ، فروتنی سے رہ، انکساری سے رہ، خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ۔ وہ وقت پر تجھے وہ کرتا ہے، لیکن ہمارا وقت جو ہے شاید ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات اگر کروں تو مجھے اب خداوند میں آئے تھے 23-24 سال ہو گئے، 97 میں آیا تھا، تو آپ دیکھ لیں کتنا لمبا پروسیس ہوگا۔ تو وہ ساری باتیں میرے جو قرب میں ہیں وہ سارے جانتے ہیں کہ کس طرح زندگی میں گواہیاں رہی ہیں، لیکن کبھی بھی خدا سے اللہ تعلقی نہ کریں اور بے وفائی نہ کریں، خدا آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ پہلا کام کیا کرتا ہے وہ؟ یس یا نو، اور تیسرا بیٹا ویٹ کرو، آپ اس قابل ہو جاؤ، اور چوتھا خاموش۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو یس میں جواب دے دے، ہاں بیٹے آپ کے لیے یہ کام ہوگا، ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہے نہیں ابھی رکو، ویٹ کرو۔ ہو سکتا ہے وہ خاموش ہو کے اب تو کر کیا کرتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ کون سے مرحلے میں موجود ہیں، کون سے پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، لیکن وفاداری مت چھوڑیے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت